أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسے اپنی حقیقی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تین مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد وہ جس گاڑی میں سفر کر رہا ہے اس گاڑی کے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے سے پہلے تین اسٹاپس پر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ پہلا اسٹاپ تو یہی دنیا ہے، یہاں رکنا پڑتا ہے۔ اور جو آدمی ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہو گیا وہ سمجھو اپنی حقیقی منزل مقصود والے۔ یہ پہلا اسٹاپ، پہلا مرحلہ۔ اس مرحلے میں انسان کو دو چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ دو چیلنج۔ پہلا چیلنج انسان کا باطنی دشمن، جو دکھائی تو نہیں دیتا مگر کھلا ہوا دشمن، اس سے نمٹنا ہے۔ اور دوسرے انسان کا ظاہری دشمن مسلمان، جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کے سامنے یہ دو چیلنج ہیں۔ ایک تو اعدائے اسلام سے نمٹنا ہے، اس لیے کہ اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ہلاک کر دیں، ہلاکت میں مبتلا کر دیں۔ اور انسان کا جو باطنی دشمن ہے جو دکھائی دے دیتا وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو ضلالت میں مبتلا کر دے۔ ظاہری دشمن اس کی کوشش ہے کہ ہلاکت میں مبتلا کر دے، اور باطنی دشمن یہ چاہتا ہے کہ اسے ضلالت میں مبتلا کر دے۔ اب آدمی اپنے آپ کو اگر ہلاکت سے اور ضلالت سے بچا لے جائے تو اس نے اس پہلے مرحلے کے اندر دونوں چیلنجز کا سامنا کر لیا، اور یہ پہلا مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے گزار لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو چیلنجز کا سامنا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا ظاہری دشمن ہمیں ہلاک نہ کر سکے اور ہمارا باطنی دشمن ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ آئیے نبی سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح وعن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن هذا القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال فإن هذا القرآن تركوه بيد الله وتركوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. حضرت امام الطبرانی سند سے پاک فائز معجم الصغیر کے اندر ہے روایت پوری ریفر کر دی ہے. حضرت جبیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے. آپ ہماری طرف تشریف لائے. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے. آپ نے تمام صحابہ سے یہ پوچھا الستم تشهدون ان لا اله الا الله وحده لا شريك له؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ ان تینوں باتوں کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک، دوسرے میں اللہ کا رسول، دو، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. ان تینوں باتوں کا اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ قلنا، تمام صحابہ کرام نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب آپ فرما رہے ہیں سنو. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. یہ قرآن اس کے دو سرے ہیں، ایک سرا تمہاری طرف اور ایک سرا اللہ کی طرف. اس سرے کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے اور تمہاری طرف جو سرا ہے اس کو تم پکڑ لو. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، وطرفه بأيديكم، اور دوسرا کنارہ تمہاری سائڈ میں ہے. تو فتمسكوا به، تو اب تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب گویا قرآن حکیم نے ہمارا براہ راست تعلق قائم کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ کنیکشن قائم ہو گیا. ان هذا القرآن طرفه بيد الله، ایک کنارہ اللہ نے پکڑ رکھا ہے، وطرفه بأيديكم، دوسرا کنارہ تمہاری سائڈ میں، اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو. ہیٹر کے کا ہیٹر لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں دے دو لے کر کھیلے گا، لیکن لوہے کے اس ٹکڑے کو ذرا پلگ سے منسلک کر دیجیے، تو بجلی سے منسلک کر دیجیے نا. جب تک اس ہیٹر کا اس لوہے کے ٹکڑے کا تعلق بجلی سے قائم نہیں تھا تب تک ایک بچہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کھیل سکتا تھا. لیکن اب اس ٹکڑے کا تعلق بجلی سے قائم ہو گیا. بچہ تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک طاقتور شے سے قائم ہو گیا. ساری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن حکیم سے کٹ چکا ہے. اللہ نے تو اپنا کنارہ پکڑ رکھا ہے، لیکن ہم نے ہماری سائڈ، ہماری طرف جو کنارہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق اب اس عظیم اور طاقتور ہستی سے کٹ گیا ہے. بچہ بھی کھیل یہ چیزیں سمجھا. اب ہمیں فلسطین پر رونا لانا نہیں ہے، ہمیں عراق کے اوپر رونے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ علاج ہے. اب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ. ان هذا القرآن فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به. مضبوطی سے پکڑو، ہمارا رب اللہ سے قائم ہو گیا. تو اگر یہ رب قائم ہو گیا تو تمہارا ظاہری دشمن یعنی انسان، اسلام کا دشمن جو تمہیں ہلاک کرنے پر تلا ہوا ہے، فإنكم لن تهلكوا، یہ تمہارا ظاہری دشمن تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا. اور تمہارا باطنی دشمن شیطان جس کا کام ہے گمراہ کرنا، وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تو نہ ظاہری دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، باطنی دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. شیطان کا جانتے ہیں سب بڑا کام کیا ہے؟ اس نے بتایا وَلَوْ نِلَّ 5واں پارہ کھولو، سب سے پہلی جو
کہیں جانا تھا اور آپ کہیں جا رہے ہیں. یہ بلا یہ گمراہی گم کر دینا راہ کو. آپ کا جو راستہ ہے منزل کی طرف جانے والا وہ آپ گم کر چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں گمراہ. جانا کہیں گا جا کہیں گا اس کو کہتے ہیں ضلالت. اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان کو ضلالت میں مبتلا کر دے اور ہمارے ظاہری دشمن کی کوشش یہ کہ ہمیں ہلاکت میں مبتلا کر دے. وعدہ کیا گیا کہ پکڑ لو قرآن حکیم کو مضبوطی سے جو تمہاری طرف سیدھا ہے. تو ہم وعدہ کرتے ہیں فَإِنَّكُمْ لَن ہے لن ہرگز نہیں نیفو کبھی نہیں. فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں تمہارے مخالف یہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتے. وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. اور شیطان جو تمہیں ضلالت میں مبتلا کرنا چاہے وہ بھی تمہارا ساتھ شروع کر رہا ہے. دونوں چیلنجز کا سامنا آپ نے کر لیا. آپ کا یہ پہلا مرحلہ کامیاب. تو گویا اس پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے. ایک نقطہ بتا دوں. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول دعویٰ لایا کریں گے. عام طور پر ترجمہ غلط کرتا ہے مولوی صاحب کریم. کیا ہوتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول دعویٰ کریں گے مدعا کون؟ ہم لوگ. اور کس کے تعلق سے دعویٰ قائم ہوگا؟ قرآن کے تعلق سے. قرآن کے تعلق سے دعویٰ دائر کیا جائے گا. دعویٰ دائر کرنے والا کون؟ اللہ کا رسول. اور مدعا کون؟ ہم لوگ. اور اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا. ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا ترجمہ نہیں ہوتا اس کا. مہجور یہ اس میں مفعول ہے ابینڈن کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی چھوڑا ہوا ہے. چھوڑے کا مطلب ایک حد تک آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں مگر اس جڑنے کا کوئی مطلب نہیں. دیکھو ریلوے ٹریک کے کنارے کبھی کبھی کوئی گھر ایسا بنا ہوا ہوتا ہے جو وہ قابل استعمال نہیں رہتا یا جزوی استعمال اس کا ہوتا ہے تو اس کو اوپر لکھ دیا جاتا ہے ابینڈنڈ. ایسا ویری ابینڈنڈ میں ترجمہ مہجور ہوتا ہے. مسلمانوں کا تعلق قرآن حکیم سے اسی مہجوری کا ہے. اور مشہور فلسفی علامہ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. کہتا ہے خار از مہجوری قرآن شریف. خار از مہجوری قرآن شریف وسنجیدہ پیش دورہ شریف اے جو شبنم برزمی افکندہی در بغداری کتاب زندگی. وہ بولتا ہے کہ تو قرآن کو مہجور کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار اور اب زمانے کی شکایت نہ پکڑا ہے. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اب یار اسے بے دردی سے اپنے پاؤں گلے رو رہے ہیں. افسوس کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی بغل میں زندہ کتاب. اب ظاہر ہے کہ زندہ کتاب اس کے پاس ہے لیکن اس کا تعلق قرآن حکیم سے برائے نام ہے. صرف اتنا کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ مرنے والا آسانی سے مر جائے جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. اللہ نے قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ میں نے اے ہمارے حبیب آپ کی طرف روح وحی کی ہے. قرآن حکیم روح یہ تو مردوں کو زندگی دیتا ہے. یہ مسلمان زندہ کو مارنے کے لیے پڑھتا ہے. اللہ نے پڑھنے کا بہاجہ تشترکار جسی نیس یہ یاسین تو آسان وبیری. اللہ کی آیات سے بس تیرا اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تاکہ آسانی سے بچ جائے. بہاجہ تشترکار جسی نیس یہ یاسین تو آسان وبیری کہ یاسین پڑھ دے اس کے سرہانے بیٹھ کر تاکہ آسانی سے بچ جائے. جو جس قوم کو یہ کتاب زندگی دینے کے لیے آئی تھی وہی کتاب اب اس کو مارنے کا سبب بن گئی ہے. اس کو مارنے کا سبب بنا لیا ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. اس قوم کا کیا ہونے والا ہے اندازہ لگا نہیں سکتے. تو گویا اس پہلے مرحلے میں ہمیں دو چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. اس دو چیلنجز کا سامنا ہم اس وقت کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں جب قرآن حکیم سے ہم وابستہ ہو جائیں. دوسرا مرحلہ موت کے بعد. یہ بڑا جمہوری معاملہ ہے موت کا. موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. یہ تو ایک وقفہ ہے. شاعر بہت اچھا کہا ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے. یعنی آگے چلیں گے تب دیکھ کر یعنی یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رکنا ہے. موت
یبعثون. عربی میں من آتا ہے انگریزی میں فرام کی طرح, اور عربی میں الی آتا ہے انگریزی میں ٹو کی طرح. اب دیکھیے ومن ورائہم, من بھی آیا موت سے, ان کے پیچھے سے, کہاں تک؟ الی یوم یبعثون, ٹو اٹھائے جانے تک. یہ جو دورانیہ ہے یہ برزخ ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, یہ ایک انسین بیریکیڈ ہے, ایک انسین بیریئر ہے جو اس کا ایک سرا دنیا سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا آخرت سے ملا ہوا ہے. اور یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے, بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. حدیث اس طرح وان حانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه ابن ماجه في كتاب الزهد. حضرت امام ابن ماجه رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر ابن ماجہ کے اندر لائے. راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذاب کا خبر حضرت حانی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کتنا بڑا آدمی ہے, کتنا بڑا آدمی ہے. جو لوگ سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں اندازہ لگایا جائے اتنا پیسہ ہونا اصل نہیں ہے, علم ہونا. کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے. اللہ کی راہ میں روپیہ نکالنا انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. پیسے بہت ہے لیکن پیسے کو جدا کرنا یہ ان کے نفس کے اوپر بڑا شاہ. یہ اتنا بڑا دل بھی اور پیسہ بھی ہے, لیکن عام طور پر جب پیسہ آتا تو آدمی کا دل سب ہو جائے. عالم یہ ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزرتے کھڑے ہو وقف توقف کرتے وہاں اور سال و پٹھار ہوتے, جبکہ سال و پٹھار ہوتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی کر ہو جاتی, حتی یقل لحیتہ, یہاں تک کہ وہ اپنے داڑھی کو کر کر لیتے, داڑھی بھی جلد ہوتے ہوتے. اب پوچھا گیا تذکر الجنت والنار, جنت کا تذکرہ آتا ہے, جہنم کا تذکرہ آتا ہے. جنت کا تذکرہ آتا تو نہیں ہوتے ہیں, جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو نہیں ہوتے ہیں. ولا تک وہ تبکیر حاضر, جب کسی قبر کو دیکھتے تو آپ ضرور بتا رہے ہیں کیا بات ہے. حضرت عثمان نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے, ان القبر اول منازل الاخرہ, یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ, یہاں جو کامیاب ہو گیا فَمَا بَعْدَ وَيْسَرْ, اس کے بعد کے براہ آسان. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ, یہاں اگر فیل ہو گیا وہ فَمَا بَعْدَ أَشَدُّ مِنْهُ, تو بعد کے براہ بڑے شدید آنے والے. اس کے بعد آخری ٹکڑا وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ, میں نے قبر سے زیادہ بھیانک ہاریبل منظر کوئی نہیں. دنیا میں جتنے خوفناک مناظر ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی منظر قبر کے منظر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا رَأَيْتُ مَنظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ, بہت ہی زیادہ بھیانک, کہ اس سے زیادہ بھیانک کسی سین کا, کسی منظر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے میں جب کسی قبر کے پاس آتا ہوں تو میرے اوپر یہ کیفیت لائی ہو جاتی ہے, میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے جاتے ہیں. دوسرا بات ہے یہاں کامیاب ہو جاتا. اچھا سوال کیا ہے, کامیاب کیسے ہونا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. دوسرے غلط بھی کامیاب ہوگا. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر بلغ جرحا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس حوله كاتب على رؤوسنا الطيب وفي يده عود يركض به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين وثلاث. زاد في حديث جرير هاهنا وقال وإنه ليسمع قرع نعالهم حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك قال النبي قال ويأتي ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي
حضرت امام ابی داؤد اور شیخ کتاب سنت کے چیپٹر 12 یہ حدیث موجود ہے، حضرت براء بن عازب سے پوری روایت پڑھی ہوئی. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ اس کے جنازے میں پہنچے. پہلا اخلاقی مسئلہ، کوئی مومن مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں ضرور شریک ہوں. یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے. ہم اس انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے. جب پہنچے پاکستان میں تو لوگ قبر بنا رہے. آپ نے پوچھا قبر ریڈی تیار؟ نہیں اللہ کے رسول، ابھی لحد نہیں بنائی گئی، ورنہ مجھول ابھی لحد نہیں بنائی گئی. فجأة سمجھ ٹھیک ہے بناؤ، آپ بیٹھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بھی آپ کے ارد گرد جلس نحر، آپ بیٹھ گئے تو آپ کے ارد گرد ہم بھی بیٹھ گئے. بیٹھنے کا انداز کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی. قبرستان کا اتنا ادب اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک خاص خوف کا طاری ہو جانا. آج قبرستان میں آدمی پہنچتا ہے وہاں بھی موبائل سوئچ آف نہیں کرتا. لان جھوٹے نہیں کھاؤ تمہیں اور کیا ملے گا؟ کیا ملنے والا ہے؟ وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک منظر تمہارے سامنے ہے، اس منظر کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل ہے. قبر دیکھے قبر کیسی ہوتی ہے، ذرا کھڑا کر دو اس کو. اور لحد کی بھی شکل کیسی ہوتی ہے، کنارے جو بنائی جاتی ہے بگلی کیسی ہوتی ہے، دروازے کی طرح کھلا دروازہ. قبر کو ذرا کھڑا کر دو کیونکہ دروازے کی شکل ہے، دہلیز ہے، سب کچھ ہے دروازہ. یعنی ایک عبرت کی جگہ ہے، اس دروازے سے داخل ہو کر کے آپ کو برزخ میں چلا گیا ہے. اب دنیا سے اس کا راستہ یہ دروازہ ہے. ولما یلحد، یہ عبرت کی جگہ ہے. آدمی کا گھوما کھان جانا چاہیے وہاں، لیکن موبائل سوئچ آف نہیں کرتا. جوتے نہیں کھائے تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ بیٹھے اور اس طرح بیٹھے اتنا خاموش ہے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوتی، ہیلے چڑیا ہوئی ہل نہیں رہے گھر کے بارے. اور نبی کہا اللہ، نبی تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، بہت زیادہ متقی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ کے گناہ اگلے پچھلے سب معاف کر دیے گئے، لیکن آپ کا حال یہ ہے وفی یدی روح، آپ کے ہاتھ میں ایک تن کا ہے اور آپ تن کے زمین کو پورے ہوئے. یہ کیفیت اور یہ حیات کا ذائقہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس منظر کی کیفیت سب سے زیادہ اثر انداز ہے. آپ کے ہاتھ میں تن کا ہے، تن کے زمین کو پورے ہوئے. تن کے زمین کو پوریدنا یہ دلیل ہے کہ آپ کسی گہری سوچ میں ہیں، کسی گہری سوچ میں. اگر اس تصور کو پھیلا دیا جائے آدمی بے ہوش ہو جائے گا. اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا، فارا فارا سر جھکا ہو، فارا فارا سر آپ نے اپنا سر اٹھایا، قال استعیذ باللہ من القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. مرتبہ تو فرق کرا، 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ. اور آپ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہاں جیسے ہی لوگ واپس ہوتے ہیں اذا ولوا مدبرین، تو مردے کو ان کے چپلوں کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز سنا دی جاتی ہے. سنتے نہیں، سنا دی جاتی ہے. یہ صرف اس وقت کی بات ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ زندگی بھر جن کے ساتھ تو وفا کرتا رہا، دیکھ کوئی بھی تیرے ساتھ جانے والا نہیں، سب تجھے اس شہر خاموشہ میں تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہے ہیں. سن لیں، یاروں نے اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ایک نیا مسئلہ نکالتے ہیں. سنتے ہیں تو مارکو دیتے ہیں. یہ اگنی گچی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عبرت ہے، سنا دیا جاتا ہے. یاروں نے اس مسئلے کو ایک دوسرا رخ دے دیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَائِعَ، ایک اور ملا کہ کیا قبرستان میں آدمی جوتے پہن کر جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر جوتے پہن کر نہ جاتا تو پھر اس کے جوتوں کی آواز مردے جو سننے کا کیا مطلب ہے؟ تب ایک جا سکتا. لیکن ایک حدیث سے اس کا تعارض ہے. ایک آدمی قبروں کے بیچ سے جوتا پہن کر چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بستی سمتی سمتی سمت، ایک بال والے جوتے کو بولتے ہیں، سمتی جوتا پہن کر کے بال والا جوتا پہن کر کے قبروں کے درمیان سے گزرا. آپ نے فرمایا جوتے اتار گئے. اس سے پتا چلا کہ
در حقیقت قبرستان میں جو راستہ بنا رہتا ہے آپ لوگ پر چلنے کا، وہاں آپ جوتے پہن کر جا سکتے ہیں، لیکن جہاں قبریں بنی ہیں جو راستہ نہیں ہے وہاں جوتے پہن کر چلنا درست نہیں ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانَ عَلِيهِمْ، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب وہ لوگ پلٹتے ہیں ڈبل وَيَأْتِيهِمْ مَلَكَانِ، وہ فرشتے آتے ہیں فَيُجْلِسَانِ اور بیٹھ اٹھے فَيُجْلِسَانِ اور سوالات کر رہے ہیں۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ، اگر مومن ہے میں ربی اللہ، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دین، تیرا دین کیا؟ دین اسلام۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ لوگ یار میں یہاں ایک اور نیا مسئلہ نکالے کہ آدھا سے جو اشارہ ہوتا ہے وہ اشارہ حسی ہوتا ہے۔ یہ مثلا یہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو میں کہتا ہوں یہ لاؤڈ اسپیکر، اور اگر یہ سامنے نہ ہو تو ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آدھا کے ذریعے اشارہ حسی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اس مردے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ استدلال کیا ہے اور جبکہ جواب دے دیے اگر آدھا سے اشارہ ہو تو جواب دائرہ سے آنا چاہیے، اس لیے کہ آدھا اس میں اشارہ قریب کے لیے اور دائرہ اس میں اشارہ بعید۔ اگر آدھا سے اشارہ ہو تو جواب دائرہ سے ہونا چاہیے، لیکن یہاں جواب ہوا سے دیا جا رہا ہے جو ضمیر غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نہیں جاتا بلکہ آدھا سے اشارہ اس ذہن کی طرف ہے کہ ذہن میں اس کے موجود ہے کہ تمہارے درمیان ایک آدمی یہ کہتا ہے، ورنہ دائرہ سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، جبکہ جواب ہوا ضمیر غائب سے دیا گیا۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نہیں جاتا، اس لیے کہ اگر دکھایا جاتا تو وہ بولتا ذالک رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، یہ نہیں کہتا ہوا رسول اللہ، اس لیے کہ ہوا ضمیر غائب ہے۔ یہاں ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو ذہن رکھا جائے۔ اب تینوں سوالوں کے جوابات دے لیے، پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس مرحلے میں تو نے کامیابی حاصل کر لی ہے، ایسے ان تینوں سوالوں کے جوابات کیسے معلوم ہوئے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں یقول قرآن آمنت به وصدقت، اب قرآن پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پتہ یہ چلا کہ اس دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہونے کے لیے قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے، اس لیے کہ سوال کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن حکیم سے میں جڑا ہوا تھا، اس وجہ سے میں اس دوران میں کامیاب ہوا اور اس کا پتہ یہ چلا کہ پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن سے وابستگی ضروری، دوسرا مرحلہ جو بڑھ سکتا ہے اس میں بھی کامیاب ہونے کے لیے قرآن سے وابستگی ضروری، تیسرا مرحلہ انتہائی خوفناک آدمی یہ شام نکل جائے گا آدمی کا مارے ڈر کے پیشاب کا پیشاب بھی ختم ہو جائے گا، خون کے پیشاب کرے گا ڈر کے مارے، کیا حال ہوگا یہ دیکھتے ہیں۔ حدیث وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فلا فينظر ايمن فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى الا النار القبر فاتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاری في کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس پوری حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر ہے جو آخری چیپٹر ہے بخاری کا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عدی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی بھی ایسا نہیں، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ اس سے بات کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی وکیل نہیں، کوئی ترجمان نہیں، سوال کرنے والا اللہ، جواب دینے والا بندہ، لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اب سوالات ہو رہے ہیں، اب سوالات میں گھبراہٹ دیکھو، اب وہ دیکھ رہا ہے کوئی بچانے والا آ جائے، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ، دائیں جانب دیکھتا ہے کوئی بچانے والا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، صرف اپنے بھیجے گئے عمل دیکھتا ہے۔ یہ عمل اتنے پورے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، تو بائیں جانب دیکھتا ہے، فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، بائیں جانب دیکھتا ہے، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وہاں بھی اپنے پورے عمل دیکھتا ہے، اب کیا ہو؟ فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے سامنے دیکھتا ہے، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ الْقَبْرِ، سامنے آگے جھانک رہا، دائیں اس کے اعمال، بائیں اس کے اعمال، اور آگے تلقاء وجہ
بچنے کا طریقہ، وہاں کوئی سفارشی آ جائے اور ایسا سفارشی آ جائے جس کی سفارش اللہ ٹالے ہی نہ، قبول ضرور کرے، ایسا سفارشی ہونا ایرا سفارشی تو چلنے والا ہی نہیں، وہاں ایسا سفارشی ہونا جس کی سفارش اللہ رد ہی نہ کرے۔ کون سا سفارشی ہے؟ آئیے دیکھیں جسے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قرآن میں حدیث وہاں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما یہ دونوں آئیں گی میدان محشر کے اندر، گویا کہ دو بدلیاں ہیں، گویا کہ دو صاحبان ہیں، گویا کہ دو چڑیوں کے اڑنے والے جھنڈ ہیں، یہ دونوں کی دونوں صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کریں گی، اور اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں شفاعت کریں گی اور فرمائے گا خاص طور سے سورۃ بقرہ، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت کا سبب ہے، اور جس گھر میں پڑھی جائے اسے بطلہ نہیں آ سکتا۔ بطلہ کی تفسیر معاویہ نے کی، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ بطلہ سورۃ السحر ہے، یعنی جب حقیقت ہے حضرت معاویہ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر والوں کو پنجاب کا سفر ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ تیسرے مرحلے کے اندر کامیابی اس وقت ہوگی جب آدمی قرآن حکیم سے وابستہ، پہلے مرحلے میں کامیابی کے لیے قرآن سے وابستہ کی ضروری ہے، دوسرے مرحلے میں ورثت میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن سے وابستہ کی ضروری ہے، اور تیسرے مرحلے میں بھائی تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوگا اس مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے تین سے وابستہ کی ضروری۔ اب تینوں مرحلوں میں خلاصہ یہ نکلا کامیاب ہونے کے لیے قرآن سے وابستہ کی ضروری ہے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تینوں مرحلوں کے اندر ناکامی سے ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پر قرآن قرآن سے کتنی محبت تھی، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، بات کرتے ہیں حدیث کے ساتھ۔ وہاں ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی موسیٰ لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مسمار من مزامير آل داؤد، رواه مسلم في کتاب فضائل القرآن۔ حضرت امام مسلم سے پاک سے کتاب فضائل القرآن کے اندر راوی حضرت موسیٰ الاشعری حضرت ابو موسیٰ قرآن کو اچھا پڑھتے ہیں، بہت حسین قرآن پڑھتے ہیں۔ ہوا یہ اس حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں ایک گلی سے گزر رہے، گلی میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا مکان تھا، اچانک آپ کے کانوں میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، آپ اس تاریک اندھیری گلی کے اندر چپ چاپ کھڑے ہوئے، جب تک ابو موسیٰ قرآن پڑھتے ہیں ہمارا نبی اس تاریک گلی کے اندر چپ چاپ اندھا کھڑا قرآن جس کے اوپر قرآن کر رہا ہو محبت بڑی جو ہو وہ ابو موسیٰ الاشعری کے قرآن پڑھنے کو تاریک گلی اندھیرے کے اندر کھڑے ہو کر کے سنتا ہے، پاؤں میں بھرم آ جا رہے ہیں، اور جب تک ابو موسیٰ الاشعری کے قرآن پڑھا بند نہیں کیا تب تک اس گلی میں اندھیرے میں کھڑے قرآن حکیم کو سنتے رہے۔ صبح جب فجر میں ملاقات ہوئی تو ابو موسیٰ الاشعری کی طرف دیکھ کر آپ مسکرائے، مسکرانے اس بات کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ قریب ہے کہ اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، میرے ماں باپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، کاش کہ تو مجھے دیکھ لیتا جب میں تیری گلی کے اندر گزشتہ رات تیری قرات سن رہا تھا، وأنا أستمع لقراءتك البارحة، اور آپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا لقد أوتيت مسمار من مزامير آل داؤد، تم کو حضرت داؤد کے آل کی بانسریوں میں سے بانسری دی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم بالکل ویسے پڑھا جائے بانسری بجتی ہے اور جیسے اس کی آواز دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کے پڑھنے کی اسٹائل بتائی گئی کہ قرآن حکیم پڑھا کیسے جائے،
قرآن کے فلوک کو، فطری جو اسٹائل ہے اس اسٹائل میں قرآن حکیم کو پڑھا جائے. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر الجنہ. کیا پڑھتے ہو تم؟ ہماری آواز بانسری کی آواز ہے. داؤد علیہ السلام کی بانسری ہے، اس کو بانسری دے دی. یہ تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تحسین صوت کے بارے میں، ان کی آواز کی خوبصورتی کے بارے میں. اس کا مطلب قرآن کوئی اچھا پڑھے تعریف کرتی ہے. تحسین ضروری ہے. قرآن بہت اچھا پڑھنا ہے. تحسین صوت کے باب ہے، اور امام مسلم میں باب کے بات ہے تحسین صوت کا. تحسین صوت کا باب میں بات ہے. مجلسیں کیسی ہوتی؟ آج ایک مجلس دیکھ لیتے ہیں نبی حدیث وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا قلت یا رسول اللہ اقرا علیک انزل کرنا فقرات سورۃ النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا بكل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك لا فالتفت اليك الى ايات التفريقان رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام بخاری سے کتاب بخاری شریف کا تفسیر کے اندر سے ہے آپ جیسے معلوم حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مجلس جمی ہوئی، اچانک آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابن مسعود قرآن پڑھو، اقرا قرآن سنا، مجھے سناؤ مجھے. اور لوگ کہے مجھے سناؤ، تم اقرا علینا نے علیہ کیا مجھے سناؤ. انہوں نے ہے سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سنا اقرا علیک انزل، قرآن تو آپ کو نہ سنا میں آپ کو سناؤں. جی چاہتا ہے کہ محبوب کا کلام میرے منہ سے سنو. عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. کہا سنا یہ پڑھ لے تو رضا پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچے حتی اذا اتیت الی هذه الآیہ. جب اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا بکل امۃ بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا، تمام امتیوں کے نبی اور ان کی امت پھنس جائے گا. سوال کا جوابات گواہی دینے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، امتوں کو بلایا جائے گا. جب یہ آیت کریمہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہنے دو، حسبک الآن، رہنے دو. عبداللہ رسول کہتے ہیں تو سچ کا تو قرآن پڑھ رہا تھا، آپ کی آواز بھیگی ہوئی آنسوؤں میں. جب میں نے نگاہ اٹھائی فالتفت الیہ، جب میں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرا کلیجہ کاپ گیا. فإذا عینہ تذرفان، میں نے دیکھا کہ آپ کا غصہ مبارک پورا محسوس کیا ہوا. یہ قرآن حکیم کی محفل ہے، یہ قرآن حکیم جنہیں ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اس سے پڑھنے کے انداز کو، جس کو خود کو ہم نے اپنے دل میں یاد کیا. ظاہر ہے کہ اس کتاب عزیز سے ہمارا رابطہ کرے. ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے، قرآن حکیم کو چھوڑ دینا، مہجور بنا دینا، برائے نام اس سے تعلق ہمارا رہنا، یہی تمام مصیبتوں کی جڑ. تمام مصیبتوں کی جڑ بڑی عجیب و غریب کتاب، بڑی عجیب و غریب کتاب. ہم دوسرے علوم کو حاصل کرتے، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس میں علم الاولی اور آخری بدل. زجاج نے جانتے ہیں جب قرآن کو بتایا کہ لفظ قرآن قرآن سے بتایا، اور قرآن عرب اس وقت بولتا ہے جب حوض کو، جب ہم کو پانی پلاتا ہے، جب حوض کو پانی سے بھر دے تو بولتا ہے قرأت الحوض، میں نے حوض کو پانی سے بھر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر علم الاولی اور آخری بنتا ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا آئے یا رہے، تب تک کے سارے اچھے علوم اس کتاب عزیز کے اندر موجود ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، لغت کہہ رہی ہے. چلیے ایک حدیث سے پروف کر لیتے ہیں اس مفہوم کو. حدیث اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من اراد العلم فليسمع القرآن فإن فيه علم الاولين والآخرين. رواه الطبراني في المعجم الكبير. حضرت امام طبرانی سے حدیث پاک ویسے معجم الکبیر کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. عبداللہ بن مسعود کا پاک علم ہے، علم حقیقی، علم والا ہو جاؤں. علم کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ قرآن میں تصویر ہے. سب پر تدبر فليسمع القرآن فليتدبر القرآن، قرآن حکیم کا تدبر کرے. فإن فيه علم الأولين والآخرين، اس کے اندر علم الاولین اور آخرین جمع ہے. اس میں دنیا کے تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں. ایک شبہ کا اجازت یاد رکھو، کون سے مسائل ہیں جو کھول کھول کر بیان کر دیے گئے قرآن میں. دیکھو آدمی جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کہ جو پیش آنے مسائل ہوتے ہیں، پیش آنے والے مسائل دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک آلریڈی انسان کے ذہن میں انسٹالڈ فیڈ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو آلریڈی فیڈ نہیں ہوتا، انسٹالڈ نہیں. تو قرآن حکیم ان مسائل سے بحث کرتا ہے جو آپ کے دماغ میں آلریڈی انسٹالڈ نہیں ہے. ان مسائل سے بحث کرتا ہے جو تمہیں بتائے نہیں، ذہن میں فیڈ نہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ قرآن حکیم سے سوال پوچھیں،
کرسی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹائپ کر قرآن حکیم سے پوچھ رہے ہیں کرسی بنانے کا طریقہ بتاؤ. قرآن سے پوچھ رہے ہیں. جواب question not accepted. The question not accepted. اس لیے کہ یہ کرسی بنانے کا طریقہ آلریڈی فیڈ ہے اور اسی طریقے سے انسٹالڈ ہے آپ کے دماغ میں. تو مجھ سے بھی پوچھ رہے میں تو تمام مسائل سے بحث کرتا ہوں جو تمہارے دماغ میں انسٹالڈ نہیں ہے, لہذا تمہارے کوشچن ناٹ ایکسپٹڈ ہے. یہ معاملہ ہے راجوری معاملہ ہے قرآن حکیم کا. ان تمام مسائل سے بحث کرتا ہے جو موت تک پیش آنے والے ہیں اور ان مسائل سے جو انسان کے ذہن میں آلریڈی انسٹالڈ نہیں ہے اور آلریڈی فیڈ نہیں. یہ قرآن حکیم کے تعلق سے چند اہم اور ضروری باتیں بھی بیان کی. اور آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام سوالوں کے جوابات اس تقریر میں ضروری ہیں. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان تمام پریشانیوں کا حل کیسے سالو کرے. ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں ہیں, علاج کیا ہے. سوال بھی موجود ہے, جواب بھی موجود ہے. اب جس کو اس سوال کا جواب چاہیے یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں سوال کا جواب اللہ میں نہیں مدد کرتا. اچھی سے مدد کرتا ہے. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم